أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار الحسين وأعظم مصيبتنا بعزائم مصيبات الحسين ورفع مدارجنا بالحزن والبكاء في رزيات الحسين وفضل مجالسنا بذکر مصائب الحسین وشرفنا على سائر الأمم بإقامة عزاء الحسین والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علماء اعلام براج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، بے گناہوں کی قید سے رہائی کے لیے، ایک مومن کی زبان پہ فالج ہے اس کی شفا یابی کے لیے، جس نے مجھ سے آتے ہوئے التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اپنے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم، سب سے پہلے بہرحال انتظامیہ تو معذرت چاہتی ہے، کل کے حوالے سے جو پریشانی ہوئی، اور میں بھی معذرت چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے چاہنی نہیں چاہیے، اور خصوصاً خواتین سے مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھ کے سن رہی تھی اور وہ آخری جملات نہیں سن سکی، مخصوصاً ان سے معذرت چاہتے ہیں. اسلام دین تعظیم ہے. فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا دلیل ہے اس امر کی
کہ معظم کے دل میں معظم کے لیے تقویٰ ہے۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں نماز پڑھنے کو علامت تقویٰ نہیں بتایا۔ پورے قرآن میں اللہ نے روزہ رکھنے کو تقوی کی علامت نہیں بتایا۔ پورے قرآن میں اللہ نے حج کرنے کو عبادت کا ذریعہ بنایا، تقوی کا نہیں۔ اس لیے کہ عبادت بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے، ثواب جاتا بھی ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، لیکن تقوی جس کے پاس آ جائے پھر ثواب کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ شیطان کے پاس عبادت تھی، تقوی نہیں تھا، اس لیے عبادت اتنی ہونے کے بعد بھی ہیچ قرار پائی، کل عدم ہے، بالکل نہیں، عبادت کی ہی نہیں۔ جیسے فرمان ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کیا تو میں ساری نیکیاں حبط کر لوں گا، ضبط نہیں۔ ضبط میں ملنے کا امکان ہے، حبط میں نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، حبط میں ملنے کا امکان نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھی لیکن نہیں پڑھی۔ جس طرح آپ محنت کر کے اپنے موبائل کو، کمپیوٹر کو، اس کی ہارڈ کو بھرتے ہیں، 1000 گیگا بائٹ یا 500 گیگا بائٹ آپ نے 1 سال لگا کے بھرا، لیکن ایک فارمیٹ کا بٹن دبایا تو سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بیک اپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ فارمیٹ کرے تو بیک اپ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم آ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ فارمیٹ کرتے تو پھر بیک اپ نہیں ہوتا۔ اللہ نے تعظیم کا ذریعہ بتایا، ہمیں یعظم، جو تعظیم کرتا ہے وہ علامت ہے اس امر کی کہ وہ متکبر نہیں تو جھکا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے تو اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، اب تعظیم کہاں سے شروع ہوئی؟ بچے کی تعظیم بیان کی، باپ کی تعظیم بیان کی، ماں کی تعظیم کیا ہے؟ اب قدم آگے بڑھائیں، عالم کی تعظیم۔ توجہ فرمائیے گا، فرمان ہے النظر الی العالم عبادہ، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حالانکہ گنہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ نہیں فرما رہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حالانکہ وہ معصوم نہیں۔ عالم کا چہرہ بھی اپنا چہرہ ہے، اللہ کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ نہیں فرما رہے، عالم کا چہرہ بھی اپنا چہرہ ہے، اللہ کا نہیں۔ اور بھائی جب گناہگار عالم کو دیکھنا عبادت ہے اور جس کے چہرے کو اللہ اپنا کہے، اللہ اکبر، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے عبادت ہو گیا؟ ادھر عبادت ہے، ادھر نہیں۔ النظر الی بیت العالم عبادہ، عالم کے گھر کو دیکھنا عبادت ہے، حالانکہ وہ عالم کا گھر ہے، اللہ کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے یہ بھی نہیں پڑھا جبرائیل عالم کے گھر پہ آ کے پہرے دیتا رہا ہو۔ جب گناہگار عالم کے گھر کو دیکھنا عبادت ہے، اور جن کے لیے حکم ہے کہ اس گھر میں جانا نہیں جب تک اجازت نہ ملے۔ بدل کے جملہ کہہ دو، جو ہر گھر میں بغیر اجازت کے جاتا ہے، ملک الموت ان کے گھر میں نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے گھر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اگلی حدیث، النظر
عالم کے گھر کے دروازے کو دیکھنا عبادت ہے، حالانکہ یہ گھر کا دروازہ عالم سے منسوب ہے، اللہ سے نہیں۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں فرما رہے۔ نہ ہی اس گھر کو دیکھ کے عالم یاد آتا ہے، اللہ نہیں، عالم کا تصور ہے۔ تو عزیزو اس گھر کے متعلق کیا کہیں گے جن کا فرمان ہے نحن ابواب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں۔ لگتا ہے آگے ہوئے سارے لشکر ہر ٹائم الرٹ ہوتا ہے، پتہ ہے امام کے لشکر ہی ہے، سونے والی بات نہیں ہے۔ عالم کے دروازے کو دیکھنا عبادت۔ تو جو ہو ہی باب اللہ، جن کے آنے سے بیت قبلہ بن جائے، اگر تو میں کہوں تو کل مجھے چٹھی لکھ کے دے دینا کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ کہا اس نے ہے کہ جو چاندوں کے درمیان میں رہ کے اپنے کو قمر بنی ہاشم کہلوایا۔ کون؟ ابو الفضل العباس علمدار، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آپ نے خطبہ دیا اور اس میں ایک جملہ فرمایا، الحمدللہ الذی شرف الکعبہ بقدوم ابی من کان فی الامس بیتا واصبح قبلۃ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف دیا حسین کے باپ کے قدموں کی برکت سے۔ یعنی کہاں بیٹھے ہیں بھئی؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف دیا، ان کے بعد بڑھائیے، کعبے کو شرف دیا حسین کے باپ کے قدموں کی برکت سے۔ کیوں؟ من کان فی الامس بیتا واصبح قبلۃ، جو کل تک بیت تھا علی آئے قبلہ بن گیا۔ اللہ نعرے کا جواب ایسے دیا کرے نہ جب تک آواز جانی چاہیے آپ کی۔ تو جو ہمارے ہیں نا بھائی، اب وہیں سے میں شروع کرتا ہوں۔ خواتین کا گلہ تھا وہاں تک پہنچے نہیں، اب آئے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، نماز شروع کی، نماز پڑھنے لگے۔ آداب آپ جانتے ہیں، عالم کا تصور ذہن میں ہو، گناہگار عالم کا تصور نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اور مجھے شرم آتی ہے اس پہ جو یہ کہتا ہے آل محمد کا تصور آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ گناہگار کا تصور نہ ہو تو نہیں ہوتی، اور معصوم کا آ جائے تو نہیں ہوتی۔ قبلہ کہاں ہے؟ آ رہے ہیں۔ قبلہ کدھر ہے؟ ابھی آ رہے ہیں۔ قبلہ کب آئیں گے؟ آنے والے ہیں۔ بھئی یہ گناہگار قبلہ کیسے بن گئے؟ اللہ اکبر، توجہ نہیں فرما رہے۔ بھئی یہ گناہگار قبلہ کیسے بن گئے؟ کہا چونکہ آپ کے آگے ہیں عبادت میں، تو بھائی گناہگار قبلہ ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے قبلہ قبلہ بنے وہ قبلہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، وہ قبلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، عبادت شروع کی، کہا جی جب اذان ہوتی ہے تو ہر عبادت چھوڑ دیں، اذان سنیں، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، میں نے نماز شروع کی، اذان کی آواز آئی، چلے لاہور نہیں واقعی کی بات کرتا ہوں، اذان کی آواز آئی، میں نے نماز شروع کر دی۔ 10 منٹ کے بعد دوسری مسجد سے اذان کی آواز آئی، توڑ دوں نماز؟ توجہ نہیں فرما رہے بھائی، دوسری مسجد سے نماز کی آواز آئی، توڑ دوں نماز؟ اچھا، 10 منٹ کے بعد تیسری مسجد سے آواز آ رہی ہے،
10 मिनट बाद चौथी मस्जिद से आवाज आ रही है, घंटा आधा पौना घंटा अजान की आवाज ही आती है। जोहर की अजान 1 घंटा चलती है कम से कम, तो क्या उसमें नमाज ना पढ़ूं? इधर से आवाज आए वो सुनूं, फिर उधर की सुनूं, फिर उधर की सुनूं, फिर उधर की सुनूं। तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे। इन मौजूआत पे कोई बोलता नहीं है जो मैं कह रहा हूं आपके सामने, भाई उधर की भी सुनूं, उधर की भी सुनूं। तो आवाज आएगी अगर दोनों इबादतें एक जैसी हो, अगर दोनों इबादतें एक जैसी हो तो एक इबादत को छोड़ना नहीं, जारी रखना है। अगर गुनाह दुनियावी काम में मशगूल हो तो बेशक छोड़ देना, इबादत को नहीं छोड़ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे, इबादत को नहीं छोड़ना, नमाज जारी रखो, तोड़ना नहीं, क्योंकि नमाज तोड़ना भी गुनाह है। तो अजीजों, नमाज के 4 मानी है जो मैंने बयान किए थे। तो अगर अजान की आवाज में इस नमाज को नहीं तोड़ सकते तो अजान की आवाज में मजलिस हुसैन भी नहीं। तो नहीं फरमा रहे, नमाज बयान कर रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, तो नमाज की आवाज में मजलिस हुसैन वो भी नमाज है। लेकिन हाँ, एहतियात करें, एहतियात करें, टाइम ऐसा रखें कि मगरिब से पहले खत्म हो जाए। लेकिन अगर 5 मिनट देर हो गई तो किसी को ये हक नहीं है खड़े होकर कहने का बस करो। और भाई ये फिल्म नहीं, इबादत हो रही है। और मजे की बात बताऊं, वो भी नमाज है, ये भी नमाज है। आप सफर में गए, लाहौर से वाकैंड आए, 6 दिन का कष्ट है, 7 का है, 8 का है, 9 का है। अब क्या करेंगे? कहा जी नमाज 4 नहीं पढ़नी, 2 रकत पढ़नी है, कसर करनी है, कम करनी है, रोजा रखना ही नहीं, कसर करना है। तो कसर ये 2 है, एक कासिर जिसके इख्तियार में नहीं, एक है मुकस्सिर यानी जानबूझ के कम करे। अल्लाह तवज्जो नहीं फरमा रहे, नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं आपके सामने। एक कासिर है, कम करने वाला, जिसको इल्म नहीं, भाई मैं आपकी खिदमत से कासिर हूं, मैं आपके घराने से कासिर हूं, लेकिन एक हुक्म हो कि कम करना है, इसको कहते हैं मुकस्सिर यानी जानबूझ के 4 पढ़ सकता है लेकिन 2 पढ़ रहा है, इसको कहते हैं मुकस्सिर। अब उस नमाज को समझना है और इस नमाज को उसको पढ़ना है 4 अपने शहर में, और अगर कष्ट नहीं है तो सफर में कसर करना है। उस इबादत में मुकस्सिर बनने का हुक्म है, इसमें नहीं। मैं समझ रहा हूं, शायद मैं समझा नहीं पा रहा, आखिरी तक समझा नहीं पा रहा। अगर समझा नहीं पा रहा तो मैं इससे आसान कर भी नहीं सकता कि रोजा आपने अपने शहर में रखना है, सफर में कष्ट नहीं तो नहीं रखना, मुकस्सिर बनना है फुरूए दीन का। अब कोई जो कहता है ना नमाज अफजल है इमाम हुसैन से, ये तकाबुल बनता ही नहीं। हुसैन जड़ है, ये शाख है। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा, हुसैन उसूल दीन की जड़ है और ये दीन की शाख है। शाख फैज लेती है जड़ से। तवज्जो फरमाइएगा, शाख उस वक्त तक अच्छी रहती है जब तक जड़ से मिली हो। नारा वैसे लगाए ना जब तक आवाज आनी चाहिए।
نماز دین کی اہم ترین عبادت ہے. نماز دین کا جز ہے, دین نہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ نماز دین کا جز ہے, دین نہیں. روزہ دین کا جز ہے, دین نہیں. حج دین کا جز ہے, دین نہیں. آؤ چلو کربلا, شہدائے کربلا کی زیارت کا فکرہ ہے. السلام علیکم یا ناصر دین اللہ, اے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہو. اور بھائی میں نہیں کہہ رہا, اجمیر سے آواز آتی ہے دین است حسین. فقط یہ دین نہیں ہے. امیر المومنین کی زیارت کا فکرہ, السلام علیکم یا دین اللہ, اے اللہ کے دین میرا تجھ پہ سلام. دین نام ہے جس میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے. تو بتانے کے لیے کہ وہ روح عبادت ہے, یہ جسم عبادت ہے. توجہ ہے نا. اچھا اب میں وہیں پہ آ جاتا ہوں جہاں سے کل گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور اختتام بڑا رنجیدہ ہوا تھا کہ ہم نے نماز سن کے نہیں پڑھی. لیکن ہماری مائیں بہنیں وہ منتظر رہ گئی تھی, انہوں نے بلکہ گلہ بھی کیا, پیغام آئے ہم نے نماز پڑھی سن کے نہیں, دیکھ کے پڑھی. سن کے پڑھی یا دیکھ کے پڑھی؟ پورا شجرہ یاد ہے نا جو بیان کیا تھا. دیکھ کے پڑھی, ہم نے نماز پڑھی دیکھ کے. اچھا نماز آخر میں یہ جملہ تھا کہ یہ جو تین ہیں, یہ جو آخری تین ہے, ایک نے پیچھے بیٹھ کے دیکھا, پڑھ کے دیکھا, ایک نے ساتھ بیٹھ کے دیکھا, ایک نے پشت پہ چڑھ کے دیکھا. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک نے پیچھے پڑھ کے دیکھا, ایک نے ساتھ بیٹھ کے دیکھا اور ایک نے پشت پہ چڑھ کے دیکھا. نماز ہے دین کا ستون. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج. سجدہ نماز کی معراج, اور سجدے میں ہے صاحب معراج, اور پشت پہ ہے نواسا. بتانے کے لیے اے دنیا والوں, جب دنیا کی معراج نواسے کے بغیر نہیں ہوتی تو عرش کی معراج باپ کے بغیر کیسے؟ ہم سن کے نہیں, ہم دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. ہم سن کے نہیں, ہم دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, اور دیکھ کے ایسے پڑھ رہے ہیں. یہ جو دین ہے نا, کہ جو ایک نے پیچھے پڑھ کے دیکھا, پیچھے بیٹھ کے دیکھا, اس وقت دیکھا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, اس وقت پڑھی جب کوئی پڑھنے والا نہیں تھا. عزیزو یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارے برادران اہل سنت کی تمام کتابوں میں صحیح بخاری سمیت لکھا ہے کہ جب میرا مولا علی اپنی خلافت ظاہریہ کے زمانے میں نماز پڑھانے بصرے میں آئے اور آپ نے نماز پڑھائی تو ہر صحابی کی زبان پہ یہ فکرہ تھا, آج علی نے ویسے نماز پڑھائی جیسے رسول پڑھائی.
थकावट काफी महसूस हो रही है। अफसर मोहतरम, अब नमाज अदा हुई, आपने नमाज पढ़ी, हम इबादत करके तकवे से बुलंद होते हैं, हम तकवा इख्तियार करके सऊद की मंजिल पे जाते हैं, मेराज पाते हैं, लेकिन इन 14 को इस पे कयास न करना। हम नमाज पढ़ते हैं ताकि करीब हो, हम रोजा रखते हैं ताकि कुर्बतन इल्लाह का दर्जा पाए। इनके यहाँ ऐसा नहीं है। जुमला कहना चाहता हूँ, अली तकवे की वजह से अली नहीं है। अल्लाह अकबर। अली तकवे की वजह से अली नहीं है, तकवा अली की वजह से तकवा है। अली तकवे की वजह से अली नहीं, तकवा अली की वजह से तकवा है। अली नमाज की वजह से अली नहीं। या अली या अली या अली। अली इबादत की वजह से अली नहीं, इबादत अली की वजह से, इनकी वजह से इबादत है। अली काबे की वजह से अली नहीं, काबा अली की वजह से किबला है। मिलके जवाब दे, तेरा प्यारा नाम है। मैंने पढ़ा है कि फरिश्तों में कभी झगड़ा नहीं होता। झगड़ा सिर्फ एक टाइम होता है जिसमें आज बड़ी सुस्ती का मुजाहरा हो रहा है। वो किस टाइम के जब कोई मौला अली का नाम लेता है तो हर फरिश्ता कोशिश करता है पहले मैं इसका मुंह चूम लूं, दूसरा कहता है पहले मैं चूम। मैं लाहौर में मजलिस पढ़ रहा था। कहाँ पे? लाहौर में। असल नाम है लियाहोर। जितना पैसा लिया खत्म हो जाता वहाँ पे। मजलिस पढ़ रहा था, ये बड़ी मरकजी मजलिस थी, तो कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ जाग रहे थे। तो मैंने कहा फिर अच्छा, एक ने लेटे हुए नारा लगाया, तो दो ने, बाकियों ने लेटे हुए कहा या अली। तो मैंने कहा भाई बिस्तर मुझे भी ला दें। कानून ये है कि लेट के सुनना है तो मैं भी लेट के पढ़ लेता हूँ। तो उसमें मैंने कहा जी आप ऐसा करें, दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब। बेदार हो क्या सोए सोए पड़े, फिल्म को तो ऐसे देखते हैं। इंडिया से मैच हो रहा, 3 घंटे आंख नहीं होती, लेकिन अगर मजलिस 40-45 मिनट से ऊपर हो जाए तो काफी मुश्किल ना हुन्नास। और अगर खतीब पे कोई एतराज ना मिला, खींचते बहुत है, तो जब हम लंबा कर देते हैं, कोई और एतराज ना मिले। तो मैंने उनसे कहा कि हाथ उठा के नारे का जवाब दे, नारा लगाए। मजलिस खत्म हुई, वो एक जद्दी पुश्ती अज़ादार, उन्होंने मुझे कहा जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आपने कहा बेदार होके नारा लगाएं और हाथ उठा के नारा लगाएं। न उसने कहा, न उसने कहा, न फलां ने कहा, न फलां ने कहा। मैंने कहा भाई बात दरअसल ये है, मैं फलां उसको तो मानता ही नहीं। और मौला अली के बारे में मैं मुती हूँ रसूलुल्लाह का। रसूलुल्लाह ने गदीर खुम में दोनों हाथ उठा के कहा था मन कुन तो मौला हो। और ये दलील है जब भी मेरे भाई का नाम हो दोनों हाथ बुलंद होने चाहिए। अब पता चला ना गदीरी इज्तिमा बैठा है। मौला आपको सलामत रखे। ताज़ीम
مقابلے میں آتا ہے تنقیص، اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض. اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ کیا یہ الحمدللہ ہم دشمن کفیل ہو گئے. ہاں اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی غیر کی. پہلے کالے کپڑوں پہ دوسرے اعتراض کرتے تھے، اب اپنے ہیں. پہلے یا علی مدد پہ دوسرے اعتراض کرتے تھے، اب اپنے کافی ہیں. پہلے مجلس حسین پہ دوسروں کا اعتراض ہوتا تھا، اب اپنے کرنے والے الحمدللہ کافی ہیں. اب ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اچھی خاصی تعداد میں ہے، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. تبرک پہ پہلے دوسرے کرتے تھے اعتراض، بیواؤں کی شادیاں کروا دو، بچیوں کی شادیاں کروا دو، گھر بنوا دو، جہیز بنوا دو. اب اپنے کہتے ہیں کہ کیا حسین کی مجلس میں تبرک خرچ کرتے ہو، بچیوں کی شادی کروا دو لیکن حسین کے ذکر کو روک کے نہیں. وہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، عبادت بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، مجلس بھی ہوگی، عاشور کا فاقہ بھی ہوگا، ماہ رمضان کے روزے بھی ہوں گے. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کیا کربلا جاتے ہو حج پہ جاؤ، کربلا بھی جاؤ، حج پہ بھی جاؤ، مجلس پہ بھی جاؤ، ماتم بھی کرو، عبادت بھی کرو، گریہ بھی کرو، نماز بھی پڑھو. گرا کے نہیں، تنقیص نہیں، یہ تعظیم کے خلاف ہے. مجلس میں آئے، میں بلکہ ایک شعر اکثر پڑھتا ہوں کہ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد کرے نہ آپ کا شکوہ حسین سے. تو یہ فرما رہے ہیں نا، یہ بھی ہو یہ بھی ہو، گرانا نہیں. دونوں عبادتیں ہیں، دونوں عظیم عبادتیں، گرانا نہیں، دونوں انجام دیں، دونوں انجام دیں. لیکن یہ جو ایک اعتراض کا عنصر ہے، دیکھیں نمازی سے نہیں پوچھا جاتا تو نماز کیوں پڑھتا ہے، بے نمازی سے پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں پڑھتا. روزے دار سے نہیں پوچھا جاتا ہاں بھائی روزہ کیوں رکھا. ہوٹل کی نظر کرنے والے سے پوچھا جاتا رکھا کیوں نہیں. ہم سے نہ پوچھا کرو مجلس کیوں کرتے ہو، تم بتاؤ کیوں نہیں کرتے. ہم سے نہ پوچھا کرو، تم بتاؤ. ہم سے نہ پوچھا کرو ماتم کیوں کرتے ہو، تم بتاؤ کیوں نہیں کرتے. ہم سے نہ پوچھا کرو یا علی مدد کیوں کہتے ہو، تم بتاؤ کیوں نہیں کہتے. کیا اس سے اچھا نام آتا ہے تو بتا دو. فرمان ہے اترو رسول کا، میرا نہیں رسول کا فرمان ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ علی کا ذکر علی کا نہیں میرا ہے، اور میرا ذکر میرا نہیں اللہ کا ہے. اور اکمل ہوا ہے دین بھی حیدر کے نام پر، مومن کا ہے سلام کہے یا علی مدد.
کسی نے اپنے بچے کو نہیں کہا بیٹا گڈ مارننگ نہ کہا کرو. گڈ مارننگ کہہ کے ملاقات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ترقی ہے. لیکن اگر یا علی مدد کہہ کے مل گئے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اگر گڈ مارننگ کہنا جائز ہے تو یا علی مدد کہنا عبادت ہے. فرمان ہے ہر چیز پہ اعتراض، جلوس نکالتے ہو اپنے اعتراض، سبیلے لگاتے ہیں اعتراض، علم بنائے اعتراض، اتنے بڑے بڑے کیوں بنا دیے، چھوٹے بناؤ. بھائی شاعر اللہ ہے، حضرت اسماعیل کے لیے دمبا آیا تھا، تم اونٹ کیوں کاٹتے ہو؟ حضرت اسماعیل کے لیے دمبا آیا تھا، دمبا تو کوئی کاٹتا ہی نہیں، سمیل آتی ہے. نہیں بکرا لینا، دمبا نہیں لینا، نہیں سمیل آتی ہے، مزہ نہیں آتا گوشت کا. وہاں تو آیا تھا دمبا، یہاں وہ اتنا بڑا 10 گنا بڑا اونٹ کاٹتے ہو. یہ تو ڈائنوسار ویسے ہی پہلے ختم ہو گیا، اس کو بھی نہیں چھوڑنا تھا. ٹھیک ہے مولا عباس کے ہاتھ میں 2 فٹ کا علم تھا تو وہاں بھی دمبا تھا. اگر یہاں اونٹ آ سکتا ہے تو یہاں 100 فٹ کا علم بھی آ سکتا ہے. اگلی بات ہے توحید میں نہیں جانا، عزت میں پڑ جاؤ ترقی ہوگی، توہین میں نہیں. توہین تو ارادہ کیا، عبادت ختم. یہی فرمان ہے اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے ہمارے بارے میں تو انکار نہ کرنا ورنہ دین سے نکل جاؤ گے. فردوہ الینا، ہماری طرف لوٹا دو. مولا بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا. یہ نہ کہنا میری نظر میں غلط ہے اور تیری نگاہ ہے کیا. میری نظر میں صحیح نہیں، تو ہوتا کون ہے. میری نظر میں صحیح نہیں، آپ کی اوقات کیا ہے. یہ پوچھو علی کی نگاہ میں کیسا ہے. اللہ اکبر. اپنی نگاہ نہیں بتانی، ان کی نگاہ بتاؤ. توہین نہیں کرنی. میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں 70 سال آپ کی عمر نہیں، 80,000 کتابیں میرے مولا کے لیے لکھی گئی ہیں. میں نے نہیں پڑھا تو یہ آپ کی جہالت کا نتیجہ ہے. ہم کیا کریں، ہم نے تو پڑھا ہے. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرما رہے بھائی، آپ کی جہالت نہیں پڑھتے. آپ کتابیں سجانے کے لیے نہیں ہوتی، پڑھنے کے لیے ہوتی ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی ایک جگہ پہ منبر پہ، تو ایک صاحب نے کہا قبلہ یہ حدیث ہے ہی نہیں کسی کتاب میں. میں چپ ہو گیا، ان کی بیٹھک میں گیا تو اتفاق سے جس کتاب سے پڑھی تھی وہ بیٹھک میں پڑھی تھی. کہتے کسی کتاب میں نہیں، میں نے بیٹھک میں نکالا، میں نے کہا یہ اس میں ہے. اچھا میں نے نہیں دیکھی. مجھے نہیں فرما رہے. دیکھیں میں نے کہیں نہیں پڑھا اگر حسن نے نہ دیکھی ہو تو وہ روایت نہ پڑھنا. میرے لیے نہیں ہے، ان کے. اچھا اگر تو پڑھ دے من کنت مولا فہذا علی مولا. عجیب زمانہ آ گیا، وہی پرانی حدیثیں. میں نے کبھی کسی کی زبان سے نہیں سنا بھائی بچپن سے پڑھ رہے سورہ الحمدللہ رب العالمین، چینج کرتے ہیں. چھوٹی صورت ہے، میں سورہ بقرہ پڑھوں گا، بڑی صورت ہے. نہیں قرآن سورہ الحمد بھی پڑھیے. نہیں میرے خیال سے نا میں جب چھوٹا تھا تب سے پڑھتا آ رہا، اب چینج ہونا چاہیے نا. یہ بھی قرآن ہے، قرآن نہیں ہے سورہ الشمس. تو آواز ہے کہ نہیں قرآن ہے لیکن پڑھنی سورہ الحمد ہی ہے.
سورہ مائدہ جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ آل عمران جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ بقرہ جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ عنکبوت جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ کل قرآن ہے، جزو قرآن نہیں۔ اس لیے فرمان ہے کائنات کا علم قرآن میں، قرآن الحمد میں، الحمد بسم اللہ میں، بسم اللہ بے میں، بے نقطے میں، اور نقطہ میرا مولا علی ہے۔ تو جملہ کہہ سکتا ہوں اور بھائی جب کل قرآن کے بغیر آپ کی عبادت نہیں ہوتی تو کل ایمان کی معرفت کے بغیر شک کا عنصر چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے حضرت قاسم کا عقد؟ یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی، سمجھ بڑھائیں اپنی، میرے ذہن میں نہیں آتی تو ظرف بڑھائیں اپنا۔ دیکھیں یہ کوئی خوشی کی شادی نہیں تھی، یہ وصیت پہ عمل تھا۔ دیکھیں ہر مصیبت کا نعم البدل ملا کربلا میں۔ مثلا کسی کا چھوٹا بچہ چلا جائے، اس کو حوصلہ ملتا ہے حضرت علی اصغر سے۔ کسی کی 3-4 سال کی بچی چلی جائے، اس کو حوصلہ ملتا ہے حسین کی 4 سالہ سے۔ کسی کا جوان بیٹا چلا جائے، اس کو حوصلہ ملتا ہے شہادت حضرت علی اکبر سے۔ 13-14 سال کا چلا جائے تو یاد آتی ہے قاسم کی۔ کڑیل جوان بھائی چلا جائے تو حوصلہ ملتا ہے عباس علمدار سے۔ کمر ٹوٹ جاتی ہے بھائی کے بعد۔ بزرگوں کے لیے حوصلہ، بہنوں کے لیے حوصلہ، ماؤں کے لیے حوصلہ۔ عزیزوں، مصیبتوں میں ایک مصیبت کیا ہے کہ انسان اپنی بیٹی کی شادی کرے اور شوہر دنیا سے چلا جائے۔ شادی کے فوراً بعد اس کے لیے کوئی تسلی کا نہیں تھا۔ یہ عقد حضرت قاسم ہوا، ایک رات کی شادی نہیں، چند لمحوں کی شادی۔ یہ حوصلہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی جوان بیٹی شادی کے بعد بیوہ ہو جاتی ہے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے اس میں مکمل کتاب لکھی ہے، میں کیا آپ کے سامنے دلائل پیش کروں۔ عزیزو، ایک دلیل یہ ہے، عربوں میں ایک قانون ہے کہ جب جنگی قیدی آتے ہیں تو ان میں جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو کنیزی میں مانگا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بیوہ ہو اس کو کنیزی میں نہیں مانگا جاتا۔ یہ جانتے ہیں اشکوں کے ساتھ گریہ کرتے ہوئے جو عقد ہوا ہے نا، ملتا ہے تب بھی نگاہیں اٹھی یزیدیوں کی تو کیا آواز آتی تھی، یہ قاسم کی بیوہ ہے۔
محمد کے گھرانے میں اس بچی سے جوان کوئی نہیں تھی. مولا نے پسند کیا میری بچی بیوہ ہو جائے لیکن کوئی نام محرم دیکھے نہیں. اجر و کمال اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے, خدا تمہیں آباد و شاد رکھے, جناب سیدہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے. عزیزو مہندی بھی تیار ہوئی. کیسے تیار ہوئی؟ کتابوں میں درج ہے. کیسے تیار ہوئی؟ پانی تو تھا نہیں. ملتا ہے بیویوں نے گریہ کیا, بیویوں کے آنسوؤں سے مہندی بنی اور ہاتھوں میں لگی. ملتا ہے جب لشکر یزید خیموں میں گیا ہے نا تو مہندی خاکستر میں تبدیل ہو گئی تھی کہ کسی کی نگاہ بیویوں کے اشکوں میں نہ پڑے. آج بھی جو کربلا گئے ہیں, جاتے ہیں, جا رہے ہیں, جائیں گے, دیکھیں اسد سے الگ حضرت قاسم کا خیمہ ہے اور وہاں آج بھی مہندی تقسیم کی جاتی ہے. کربلا میں 7 محرم کو جلوس نکلتا ہے مہندی کے ساتھ. عزیزو یہ اتنا بڑا کوہرام تھا جب قاسم کا عقد ہو رہا تھا نا تو جناب زینب نے ایک مرثیہ پڑھا, بھیا حسن آ کے دیکھو یہ شادی کیسی شادی ہے. اجر و کمال اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزیزو شادی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد دولہا آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ کوئی پالکی میں بیٹھ کے, کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے. یہ دولہا بھی ایسے نہیں آیا بھئی, جیسی سواری پہ یہ دولہا آیا نہ اس سے پہلے کوئی آیا نہ اس کے بعد کوئی آئے گا. کس میں آیا؟ ایک گٹھڑی میں آیا. اجر و کمال اللہ. اجر و کمال اللہ. مجھے معاف کر دو عزادارو, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو قاسم میدان میں گئے, ملونوں کو فنار کیا. عزادارو ملونوں کو فنار کرتے جا رہے ہیں. ایک ملون نے وار کیا. عزادارو قاسم زمین پہ آئے, آواز دی یا اماں ادرکنی, چچا میری مدد کو آئیے. عزادارو مولا حسین نے کہا بھیا عباس تم اس طرف سے حملہ کرو, میں ادھر سے حملہ کروں گا. عزادارو 2 حملہ کرنے والے, منظر کیا ہوا؟ دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف, بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف. عزادارو ہر شہید نے مولا حسین کو ایک مرتبہ بلایا ہے, لیکن یہ وہ شہید ہے جس نے 11 مرتبہ. ارے جب کسی گھوڑے کی ٹانگ شہزادے کے سینے پہ آتی, چچا جا, چچا جا. کیا حال ہوا شہزادے کا؟ عزادارو امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پہ